السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جب سے اللہ رب العزت نے انسان کی اس دنیا کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس انداز سے تخلیق فرمایا ہے کہ اس کا مکمل دھیان اور توجہ اللہ کے اوپر مرکوز ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے انسان اللہ کے نبی تھے، آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کی مکمل توجہ اللہ رب العزت کی ذات پہ مرکوز ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا تو اب امتحان صرف اتنا ہے کہ کیا آپ اللہ پہ اپنا دھیان رکھ پاتے ہیں یا اپنے دھیان کو بٹا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے دھیان کو بٹانے کے لیے اللہ نے ایک اور مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ابلیس لعنت اللہ علیہ، جس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کی وہ جو توجہ ہوئی ہے نا اللہ کی ذات پہ، وہ توجہ ہٹ جائے، آپ بھول جائیں کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ بھول جائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کون ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے، آپ یہ بات بھول جائیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ بس شیطان کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے۔ آپ اس کو اس طرح تصور کریں کہ صراط مستقیم ہے نا، اللہ کہتا ہے صراط مستقیم ہے، تمہیں دنیا اور دین جس کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ اس راستے پہ موجود ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پیٹ کے لیے کچھ چاہیے، تمہیں روح کے لیے چاہیے، تمہیں جس کسی کے لیے بھی کوئی شے چاہیے، میں نے اس راستے پہ رکھی ہوئی ہے، تمہیں کہیں ادھر ادھر دھیان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب آپ تصور کریں آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں، بالکل آپ نے توجہ اپنی اللہ کی ذات پہ رکھی ہوئی ہے کہ میں یہاں سے چلا ہوں اور اللہ تک پہنچنا ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کی زندگی کا نظریہ کیا ہے؟ انا للہ، یہ زندگی کا نظریہ ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ۔ تو بس درمیان میں یہ دنیا ہے، یہ تھوڑا سا آپ کا 60 سال 70 سال 50 سال کا سفر ہے۔ اب آپ جا رہے ہیں تو آپ تصور کریں شیطان ایک چھڑکنا ایسے آپ کے سامنے کا تھا، تو آپ ایک دم سے ادھر دیکھتے ہیں، اور جب آپ ادھر دیکھ لیں تو اسلام کہتا ہے فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں میں نے سمجھ آ رہی بات کی۔ پھر وہ ادھر سے آ کے کوئی ایک نیا چھڑکنا لے کے آ جاتا ہے، پھر وہ اکیلا نہیں آتا، اب 4-5 لوگ آ جاتے ہیں۔ اب جتنے زیادہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ توجہ آسان ہوگی کہ مشکل ہوگی؟ مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی آپ تصور کریں نا، ابھی یہاں سے صرف باہر تک جائیں، ہماری توجہ تو صرف اس معیار کی ہے، لال بیگ گزر جائے نا، لال بیگ ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، صرف لال بیگ۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا لال بیگ سے مرتے ہوئے؟ بھائی بولے نا، کبھی کسی کو دیکھا لال بیگ سے کوئی بندہ مر گیا ہو؟ آپ نے کو خبر، آج کل تو کوئی بھی خبر چل جاتی ہے، آپ نے کبھی یہ سنا ہو کہ ایک لال بیگ نے بندہ مار دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ لیکن لال بیگ گزرتا ہے ہم نماز توڑ دیتے ہیں ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری دھیان جو ہے، توجہ جو ہے، وہ بالکل معیاری نہیں رہی۔ تو پھر ابلیس لعنت اللہ علیہ 4-5 دفعہ اکٹھا اگر آ جائے تو آپ سوچیں ایک بندے کا کیا معیار ہو جائے گا، اس کی توجہ کا کیا معیار ہو جائے گا۔ اب جیسے جیسے دنیا آگے چلتی چلی جائے گی، جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی چلی جائے گی، یہ دھیان بٹانے کے ذرائع کیا ہوں گے؟ بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، لوگوں کا دھیان اس انداز سے بچ چکا ہوگا کہ ایک بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے اب جس کا دھیان اللہ پہ ہے۔ اللہ قیامت لے آئے گا، بس وہ قیامت ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھی شخص جس کے سینے میں ذرہ بھر ایمان ہے، مطلب اس کا کچھ نہ کچھ دھیان اللہ پہ ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ ابھی دھیان ہے، ابھی اصل جو ہے اس کے اوپر اس کا فوکس ہے۔ اگر یہ ڈسٹریکٹ ہو گیا، اس کا دھیان جیسے ہی بٹ گیا، سمجھو قیامت آ گئی۔ آپ یقین جانیں اگر یہ نقطہ انسان سمجھ جائے تو یہ صراط مستقیم ایک نہیں ہے نا، آپ کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا علیحدہ صراط مستقیم ہوتا ہے،
ہے کہ نہیں؟ اب میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے، اس کا بھی ایک صراط مستقیم ہے. آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، اس کا بھی ایک صراط مستقیم ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے کیسے نہیں پڑھنی ہے، اس کا ایک صراط مستقیم ہے، اس کا ایک سیدھا راستہ ہے. اب شیطان کا پورا دھیان کس بات پہ لگتا ہے بھائی؟ کہ یہ بندہ جو اصل بات ہے اس سے ہٹ جائے اور بے فضول، بے معنی، بے مطلب باتوں کے اندر بحث شروع کر دے، اور اس بحث کی وجہ سے یہ بھول جائے نماز پڑھنی کیوں تھی، اس بحث کی وجہ سے بھول جائے روزہ رکھنا کیوں تھا، اس بحث کی وجہ سے بھول جائے کہ محرم کی شان کیا تھی، اس بحث کی وجہ سے بھول جائے کہ اصل میں ربیع الاول کا مقصد کیا تھا. یہ بھول جائے یہ بات، بس اس کا اصل مقصد یہ ہے، کیونکہ وہ بھول گیا تھا. جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو، وہ بھول گیا تھا کہ کون کہہ رہا سجدہ کرو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کا دھیان جیسے ہی بھٹکا، قیامت تک کے لیے لانتی ہو گیا. اس کا دھیان بھٹک گیا تھا بھائی. اس کا دھیان کس پہ لگ گیا تھا بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ اللہ سے ہٹ کے جب اللہ نے کہا بھائی اللہ کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کی قدرت دیکھی ہے اس نے، اللہ سے دھیان اس کا ہٹا تو اس نے سجدہ، تو کدھر دھیان لگ گیا تھا اس کا؟ نہیں، آدم پہ. سارا دھیان کس پہ لگ گیا؟ بولے بھائی آدم پہ لگ گیا. اس کو سجدہ کروں میں؟ عقلی بنیادوں پہ یہ تو میرے سے نیچا ہے، یہ تو کمزور ہے، میں طاقتور ہوں. حالانکہ دھیان کہاں رہنا چاہیے تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس لیے سبحان اللہ نہ کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ ایک بزرگ جو ہے نا وہ بار بار تپسیا کرنے لگے. تپسیا سمجھتے ہیں بھائی؟ وہ چلے جو کاٹتے ہیں نا، کیوں؟ میں نے شیطان کو ملنا ہے. کسی دن تو سن لے گا ہماری. یہ ایک صرف بات سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ بات کو سمجھانے کے لیے. تو ایک دن ابلیس اس کو ملتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ایک بات پوچھنی ہے بس تیرے سے. نہ تو سجدے دا انکار کردہ، نہ آدم زمین تے آندے ہیں جی، نہ یہ سارے کا ساری زمین سجتی، ہم جنت میں رہتے آدم کی ساری اولاد یار، تو کر دیتا ہے سجدہ. بڑی خبیث ہے یہ شیطان، بڑی خبیث ہے. یہ بھولتا نہیں ہے، شیطان کبھی نہیں بھولتا. میرا اصل مقصد کیا ہے؟ تیرا دھیان، بولے بھائی دھیان بھٹکانا ہے. اس معاملے میں وہ بھولا نہیں ہے. پتہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ اب سنیے گا ذرا جواب. بڑا توحید والا جواب دیتا ہے وہ، موحد والا جواب، اہل حدیثوں والا جواب. کہتا ہے ایک بات بتاؤ بزرگوں، جو گردن ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکی ہو، کیا وہ گردن گوارا کر سکتی ہے آدم کو جھک جائے؟ زبان اللہ نہ کہنا. جواب سن رہے ہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ابھی قریب تھا کہ میرا دھیان، یہ دھیان بھٹکا رہا ہے آپ کا، مدعا کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے اب خبیث، تجھے یہ دھیان ہوا کہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ تجھے یہ دھیان کیوں نہ ہوا کون کہہ رہا سجدہ کرو؟ وہ اللہ ہے، یہ گردن اللہ کی ہے، وہ جہاں کہے گئی ہم جھک جائیں گے. اگر اللہ کہے نماز پڑھنا گناہ ہے، اللہ کی قسم نماز کے لیے کھڑے ہونا ہمارے لیے گناہ ہوگا. نماز ہمارے لیے ثواب ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نے ہمارے سامنے نماز پڑھنی ہے. اللہ کا حکم اصل ہے. یہ میٹر نہیں کرتا پھر کہ بھائی کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، آگ میں جانا ہے، ٹھنڈ میں جانا ہے، سردی میں جانا ہے، گرمی میں یہ بات پھر میٹر کرتی. اصل چیز میٹر کیا کرتی ہے؟ اللہ کو کیا پسند ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، میں قریب تھا کہ شیطان کے جال میں پھنس، یعنی کہ دھیان اس نے بھٹکا دینا ہے آپ کا. اس کا اصل پرپز، اس کا اصل مقصد اتنا سا ہوتا ہے، دھیان بھٹک جائے. یہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہوئے نا، بس وہ مقصد بھٹکا دیں. اور آج کی جو دنیا ہے، اس کو اگر ایج آف ڈسٹریکشن کہا جائے، دھیان بھٹکا دینے والی زمانہ اگر آج کی دنیا کہا جائے تو میرے بھائی یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ اکثریت اب کسی بھی معاملے کا مقصد آپ اس سے پوچھیں وہ مقصد بھول چکے ہیں. ہاں بحث ساری کس پہ ہوتی ہے؟ الڑ تلڑ پہ، ساری بحث اس پہ چل رہی ہوتی ہے. جو اصل مقصد ہوتا ہے، جو اصل پرپز ہوتا ہے، اس سے انسان کا دھیان ہٹ چکا ہے. جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اب شاید ہی بڑے بڑے جو اسلام کی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں مثال کے طور پر ربیع الاول ہے، محرم ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، رمضان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان سارے کے سارے 5-7 مسائل ہوتے ہیں ان کے، ہے نا. وہ 5-7 مسائلوں پہ زیادہ بحث ہوتی ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے اس کا، اس پہ وہ بات بھی نہیں کرتا، کوئی بات بھی نہیں کرتا. آپ کو نماز پڑھتے یہ ٹینشن لگی ہے، پتہ نہیں میں انگلی سے ہی کھڑی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، پتہ نہیں ایسے کرنی ہے ایسے کرنی ہے، کھڑی کر کے رکھ، اس کی ٹینشن لگی ہوئی ہے. اس کی ٹینشن نہیں لگی ہوئی ہے کہ میں آج تک نماز میں رویا کیوں نہیں.
اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں بھائی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جن کو کہتے ہیں، وہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے جب نماز کے لیے جاتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے آپ نماز کے لیے اسپیشلی ایسے کانپتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے تھے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. بھائی کانپو بھی نا، آپ زندگی میں نہیں کانپے. یہ اس کے ذہن میں خیال ہے، شیطان نہیں چاہتا اے خیال آ گیا تو تھپڑ پا دینا بھائی، تیری زندگی میں تو انقلاب آ جائے گا. یہ نہیں، ہاں تو یہ ٹینشن لے میں ہاتھ صحیح کھڑا کیتا ہے کہ نہیں، میں امین صحیح کہی ہے کہ نہیں، میں نے پیر صحیح جوڑے ہیں کہ نہیں. یہ بات کا مسئلہ ہے بھائی. پہلے کیا چیز ہے بھائی، پہلے کیا چیز ہے؟ پڑھ کیوں رہا ہے؟ وہ کھڑا کیوں ہے تو یہاں پہ؟ یہ وہ سوچنے نہیں دیتا، کیونکہ اثر یہی چیز پیدا کرتی ہے. یاد رکھیں، جو اثر چیز پیدا کرتی ہوتی ہے نا بھائی، وہ ہر عمل کا اصل ہوتا ہے کہ اس عمل کا اصل کیا ہے. وہی چیز اگر آپ فوکس رکھیں گے، دھیان اس پہ رکھیں گے، پھر آپ یہ ان چیزوں کی بحثوں میں نہیں پڑیں گے. کیونکہ جب تک آپ کا وہ چیز اصل حاصل ہو رہی ہے، ہاں اب بھائی دوسری بات کرو کہ اب کیا کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ترتیب ہے. نماز ڈائریکٹ پڑھنی ہے، بولے میں نماز ڈائریکٹ پڑھنی ہے. ہاں جی، نہیں نماز ڈائریکٹ آ کے بس گھر سے آگ اٹھ کے نماز پڑھ لو گے. ترتیب کیا ہے؟ طہارت، پہلے طہارت کرو گے، پھر وضو کرو گے، پھر وضو کی بھی ترتیب ہے، ڈائریکٹ پیر نہیں دھونے. ہر چیز کی اللہ نے ترتیب بنا رکھی ہے. اللہ کہتا ہے یہ ترتیب جمپ کر کے کوئی عمل کرو گے میں نے قبول نہیں کرنا. اس لیے اسلام کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے ایمان ہے یا اسلام ہے؟ بولے بھائی، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ نہیں ہاں جی، ایمان کا اقرار نہیں ہے. آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لا الہ، تو اقرار تو کر رہے ہیں. کون بتائے گا بھائی اسلام اور ایمان میں فرق ہے بھی ہے کہ نہیں؟ اسلام ہے تسلیم کر لینا، ایمان ہے کہ پورے یقین کے ساتھ عمل کرنا. ایمان تسلیم نہیں کرنا، ایمان اگلا درجہ ہے، وہ تسلیم نہیں کرنا، تسلیم تو کر چکے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ جی بھائی کون بتائے گا؟ نہیں فرق کیا ہے میری جان، فرق کیا ہے؟ ہاں جی بھائی آپ بتائیں. نہیں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے اور یہ اسلام کی بات ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اب میرے بھائی میں آپ کو یہاں پہ بٹھا کے نا لاجواب نہیں کرنا چاہ رہا. دیکھو میں بڑی توپ ہوں اور آپ کو نہیں پتہ. نہیں، استغفر اللہ، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے اصل. یہ چیز کیا ہے؟ یہ اصل ہے جو سب سے پہلے رسول اللہ نے بنیاد رکھی ہوئی ہے. ان کے جواب نہیں ہمیں آتے. ہاں تو اسلام دیکھیں، اس ایمان کیا ہے؟ باطن. اسلام کیا ہے؟ ظاہر. ایمان کیا ہے؟ بیج. اسلام کیا ہے؟ اس بیج کا درخت. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ایمان آپ کے اندر ہے، وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ عمل باہر آئے گا. یہ جو عمل والا سین ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ سارا کیا ہے؟ باہر نکل رہا ہے. اب وہ کتنا باہر نکلے گا؟ جتنا اندر، بولے بھائی، جتنا اندر ایمان ہے. اس لیے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اگر ایمان ہے تو یہ عمل کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو ایسا کرو. آپ عمل کو ایمان سے جوڑتے ہیں. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے محنت کس پہ کی ہے؟ 13 سال تقریباً ایمان پہ کی ہے. اور ایمان کیا ہوتی ہے؟ اصل ایمان ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تولنا ہے نا، وہ ایمان کی بنیاد پہ تولنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ نہیں تولنا ہے. کیونکہ ایمان میں شرک ہوتا ہے، ایمان میں توحید ہوتی ہے. تو اس لیے ہر ایک عمل کے اندر آپ نے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ اس کا باطن کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کے بعد ترتیب یہ ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے ظاہر کی طرف جانا ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اب ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. نماز ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ پڑھنی کیوں ہے؟ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل ایمان کیا ہے؟ وہ اصل ہے. اب شیطان کہیں تمہیں اس سے بھٹکا نہ دے. وہ جو اصل ہے نماز کی، دھیان رکھنا ذرا، کیونکہ اس نے تجھے بھٹکا دینا ہے. اور کن مسئلوں میں ڈال دینا؟ ہاتھ کہاں باندھنے، ہاتھ کہاں نہیں باندھنے. یہ مسئلہ اہم ہے، لیکن ترتیب میں اہم پہلے یہ ہے کہ نماز پڑھنی کیوں ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اور گزارش سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میرے بھائی؟ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
والمنکر. اللہ کہتا ہے بے شک یہ نماز تجھے گند نہیں کرنے دے گی، کچھ بھی ہو جائے، جو میں نے نازل کی ہوئی ہے وہ گند نہیں کرنے دے گی تجھے. اور دوسری جگہ اللہ کیا کہتا ہے، میں نے نماز کیوں فرض کی؟ تاکہ تو مجھے یاد کرے، لذکری، تاکہ تو مجھے یاد کرے. اب اللہ نے یہ دو مقاصد بیان کیے ہیں. اب آپ ایمان سے بتائیں وہ آخری دفعہ کب تھا کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آپ نے یہ سوچا کہ یہ دو مقصد میں سے مجھے مقصد ملا ہے یا نہیں ملا؟ اس طرف شیطان دھیان لگانے نہیں دیتا، وہ دھیان دوسری چیزوں کی طرف آپ کا لے کے جاتا ہے تاکہ اصل جو ہے وہ غائب ہو جائے. اور اصل جب غائب ہوتی ہے، صحابہ اس اصل کے ساتھ 2 رکھتے پڑھتے تھے، آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے تھے. ہم 1.5 ارب مسلمان، میرے بھائی نفلیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اثر، کیونکہ وہ اصل غائب ہو چکی ہے، اصل سے آپ دور ہو چکے ہیں. یقین کریں مسجد کے اندر ویڈیو ہے، مسجد کے اندر ساتھی جو ہے نماز پڑھنے کے فوراً بعد لڑ پڑتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں. اندازہ کرو آپ، چتھڑے اڑا رہے ہیں اس نماز کے، چتھڑے. لیکن نماز انہوں نے بظاہر بالکل صحیح پڑھی ہے. اور لڑ کس پر ہیں؟ وہ بظاہر کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں. تو نے پیر ایسے کیے ہوئے تھے، اس نے پیر ایسے کیے ہوئے تھے، اس نے پیر ایسے کیے ہوئے تھے، اور دونوں گالیاں نکال رہے ہیں، دونوں بدتمیزی کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں، اسے گلا پھاڑ رہے ہیں مسجد کے اندر. 2 مسجدیں بن گئی ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. اب ایک مسجد یہاں پہ ہے، یقین کریں، اور ایک ایسے سڑک کراس کر کے ادھر ہے، دونوں ایک ہی مسلک کی مسجدیں ہیں. انا للہ. نماز کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے بھائی. کیوں کر دیا بھائی آپ نے؟ کیونکہ شیطان کا مقصد نہیں جانتا تھا آپ نے. اب شیطان کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا دھیان. بولیں بھائی، اگر دھیان رہتا آپ کا، آپ مر جاتے لیکن یہ حرکت نہ کرتے. اور اگر ہو بھی جاتی، فوراً کیا کرتے؟ فوراً صلح کر لیتے بھائی، فوراً معافی مانگ لیتے، فوراً واپس آ جاتے. لیکن ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں کیونکہ شیطان ہم نے بھٹکا چکا ہے. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بچے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، میڈیا کے اندر دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو بچے کتنے خوش ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، سرکار کی آمد ہے اور سرکار سارا کچھ ہو رہا ہے. بچے کیوں خوش ہوتے ہیں بھائی؟ بتائے گا کوئی؟ اب سچ بتائیں نا، بچے کیوں خوش ہو رہے ہوتے ہیں؟ اور رسیاں باندھ کے انہوں نے چندہ مانگنا. وہ بچے اس وجہ سے خوش ہو رہے ہیں، بچے اس وجہ سے نہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب سنتوں کا بول بالا ہوگا، اب ہم سنت کی پوری کمپین چلائیں گے، اب پورے علاقے کو ہم صاف کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آ گیا. مجال ہے کو بندہ یہ بات کرے گا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اصل رسول اللہ کی محبت کیا ہے، اس کا رنگ چڑھ جائے آپ پہ. اور رنگ تو کیا چڑھنا ہے، وہ رسہ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کہہ دو بھائی میں نے نہیں، مجھے جانے تو، لڑ پڑتے ہیں، لٹرلی لڑ پڑتے ہیں. پہاڑیاں بنا رہے ہیں، جس نے جھنڈیاں زیادہ لگائی ہیں. ایک بندہ فخر سے انٹرویو دے رہا ہے، 40 لاکھ کی میں نے صرف لائٹیں لگائی ہیں، 40 لاکھ لائٹیں لگائی ہیں صرف میں نے. کیا یہ مقصد تھا ربیع الاول کا؟ اب اس کو ایسا لگ رہا ہے میں نے بڑا بڑا کو تیر مار دیا کیونکہ میں نے 40 لاکھ کی لائٹیں لگا دی ہیں. اور مسجد کے اندر چندے مانگ رہے ہیں، پیسے دو، ہم نے بچوں کو حفظ کرانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیسے دو یار، ہم نے حفظ کرانا ہے، 40 لاکھ کی تم لائٹیں لگا رہے ہو. اب وہ اصل مقصد جو ربیع الاول کا تھا اس کی طرف دھیان کسی کا. آپ ایمان سے بتائیں، جس لیول کا ایک بارش ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں چندوں کی، پیسوں کے، کیونکہ ہر بندہ انہوں نے پمپ کیا ہوا ہے نا، ہر بندے کو وہ عادی ہوئی ہے. یقین کریں ہر ربیع الاول کے اندر یہ 3-4 کم از کم 4 صوبوں میں کے اندر ہسپتال بنا سکتے ہیں کہ یہ ہسپتال ایصال ثواب ہے رسول اللہ کو اور ان کے صحابہ کو. بنا سکتے کہ نہیں بھائی؟ اور یہ تو دنوں میں کھڑا کر دے، جتنا جوش چڑھا ہوتا ہے نا یہ تو دنوں میں کھڑا کر دے خود سے. لیکن اس کی طرف شیطان جانے. بولو بھائی کیا بحث ہو رہی ہوتی ہے؟ ربیع کی پیدائش کب تھی؟ 8 نو 9 نو 12 نو. او بھائی جدوں بھی سی، وہ ہمارے نبی تھے، ہمارے نبی ہیں اور ہمارے نبی رہیں گے. لیکن شیطان کیا دھیان پڑوا دیتا ہے، ایندی جنگ چلی رہتی پورا مہینہ. پیدائش کدوں سی تھی؟ ادو وفات سی، ادو پیدائش سی. کس کی کانفرنس بڑی ہے، کس کی کانفرنس چھوٹی ہے، کس کا جلوس یار یہ دیکھے شیطان جان بوجھ کے ایسی اس نے کمپینیں چلا دی ہیں تاکہ اصل سے انسان کا ذہن ہٹ گیا نا. تو ربیع الاول چاہے 4000 آ جائے، سانوں کو فرق پڑنا لا. یقین کریں ہر ربیع الاول سے اگلا ربیع الاول آپ ایمان سے بتائیں حالات گند پہ جا رہے ہیں یا اچھے ہو رہے ہیں؟ بولے بھائی. او بھائی انتہا ہو رہی ہے یار، انتہا ہو رہی ہے. ہمارے سیاستدانوں کو دیکھو، صرف اپنی گدی بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. خدا کی قسم 10 بندے ہیں صرف ملک میں، 10 بندے نعت ڈالی ہوئی پورے ملک کو انہوں نے، صرف 10 بندے ہیں. کیوں؟ دھیان لگایا ہوگا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں بس ساروں کو. نون لیگ والے کچھ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے.
عدلیہ کسی اور ٹرک کے پیچھے لگا دیں گے، پی ٹی آئی کسی اور کے، بس لگے رہتے ہیں سارے. اصل کیا تھی اس کی طرف دھیان کسی کا نہیں جاتا. یہ ملک کیوں لیا تھا بھائی؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس وجہ سے جلوس نکلا ہو، کسی سیاسی پارٹی نے نکالا ہو او بھائی ہماری گناہوں کی بھرمار ہو چکی ہے وہ توبہ کریں؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ وہ فضل الرحمان سے سنا ہے آپ نے جماعت اسلامی سے سنا ہے کبھی؟ اس طرف دھیان. چینی مہنگی ہو گئی، چینی 4 کروڑ لوگوں کو شوگر ہے، چینی مہنگی ہونے دی، انہوں جو ہے نا جلوس نکال رہے ہیں. شکر کرو مہنگی ہوئی ہے بھائی. 4 کروڑ بندہ شوگر کا مریض ہے پاکستان میں، تو جلوس کس کا نکال رہا ہے؟ چینی مہنگی ہو گئی ہے. کمال نہیں ہو گیا یار؟ مطلب صرف چائے پینی ہوتی ہے آپ نے. یہ بابے بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، وہ صرف خوشی کے موقع پہ لڈو کھاتے تھے، بس ایسے ہی تھا. وہ چائے کوئی فنکشن ہوتا تھا تو چائے پینی ہے، اب روزانہ چائے کم از کم 3 کپ تو پینے ہی پینے ہیں. یہ کس نے عادت ڈالی بھائی آپ کو؟ ایویں خام خواہ عادت ڈال لی آپ. اصل جو تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ اندھی طرف دیکھا، شیطان جیت گیا نا. چینی، آٹا، بجلی، یونٹ، ڈالر. میں ایمان سے بتاتا ہوں، آپ میں سے کتنے بھائی ہیں ڈالر مہنگا ہو جائے تمہیں کی فرق پہنتا ہے؟ کوئی نہیں پتہ. آپ کو پتہ پوتا کوئی نہیں ہے. نہیں میں کہوں گا نا مہنگائی بڑی ہوگی، کی وجہ جی؟ صاحب ڈالر تو دیکھو کیا مطلب، کی مطلب ڈالر مطلب 227 ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مہنگائی ہوگی کیویں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈالر تو تیرا ڈالر سے کیا؟ تو نے کبھی ڈالر دیکھا ہے بھائی؟ کتنے بھائی جنہوں نے ڈالر دیکھا ہے ہاتھ میں ایسے؟ ایک بھائی، 4-5 بھائی. سارے بندے کیا کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے بھائی؟ ڈالر کی وجہ سے. پتہ ہے نہیں، بات بوت کا کوئی نہیں پتہ. ٹرک کی بتی بولو بھائی، جو کرا رہا ہے، جو کرا رہا ہے، کون کرا رہا ہے بھائی؟ امریکہ کرا رہا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میری اجازت کے بنا پتہ ہل سکتا. اور بولو عذاب ہے تو میں بھیجتا ہوں، جزا ہے تو مجال امریکہ کے کہ ہل بھی دے. اور یہ میرا عذاب ہوتا ہے بھائی، تو سارا امریکہ دے پاس چھٹے ہے اور میں کر رہا ہوں یہ جو کر رہا ہوں. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شے ہل سکتی؟ ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک اللہ کا. بولو بھائی. لیکن اس طرف دھیان شیطان لے کے جانے ہیں. نہ اے نہیں سوچنا یہ تو انقلاب آ جائے گا، یہ تو ملک کھڑا ہو جائے گا، یہ تو چودھری ختم ہو جائیں گے، یہ تو کسی کی مجال میں گنڈا گردی کر کے دکھا. نہ یہ نہیں سوچنا. بس آ صاحب کی دفعہ پی ٹی آئی آ جائے، بس آ صاحب جماعت اسلامی حل ہے اس ملک کا. ہاں تو کخ نہ کریں، تو نہ کچھ کریں بھائی، تو گھر جا کے سو جا، بس تیرا یہ کام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ ناٹک ڈرامے پتہ ہی کرتا ہے، وہ پارٹی وہ پارٹی وہ پارٹی، تاکہ دھیان سارا انہوں دی سائڈ طرف ہے. ادھر نہ دھیان پہ جائے. ادھر جب میں ایسے کرتا ہوں نا تو غلط کر رہا ہے، تو یہ 3 انگلیاں کدھر ہیں؟ بولو ہے نا. یہ شیطان ادھر نہیں دھیان ڈلواتا، وہ کدھر ڈلواتا ہے؟ وہ اس پہ دھیان. یعنی کہ یہ سارا اندھیرے میں ہوتا ہے، یہ روشنی میں، یہ انگلی روشنی میں ہوتی ہے. اے سارے اے ادھر آتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ادھر آگے گیم چینج ہو جانی ہے. ادھر آ جائے گیم سیٹ ہو جانی، ادھر نہیں آنے دیتا. رمضان کا مہینہ آتا ہے انا للہ. پہلے 5-7 روزوں سے کیا بحث شروع ہو جاتے گھر میں؟ افطاری کی کرنا ہے. یہی نہیں ہوتی آج افطاری کی پکاؤنا ہے. ان جی بھوکے پانے نے ماشاءاللہ کو صدیاں تو کچھ ہے کھادی نہیں، وہ پہاڑا تو لینڈ کیتا ہے انہوں نے، میدان دے اندر آ گیا ہے. اور پہلے روزے کو یہ باقاعدہ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے. آج پہلا روزہ ہے یار، آپ افطاری کیا کر، کل تو کی کھادا ہے؟ کل نہیں کچھ کھادا تھا، آج بھی کھا لینا، کل بھی کھا لیا تھا. فرق کیا ہے؟ یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ افطاری کیا کرنی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ روزہ کیوں رکھا ہے بھائی. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد صبر ہے. اصل مقصد ہی پر اس طرح شیطان جانے ان بھول بھلائیوں میں ڈال دیتا ہے. تراویحیں 8 پڑھنی ہیں 20 پڑھنی ہیں، دونوں نفلی ہیں. نہ بھی پڑھو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اصل تراویح کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ وقت گزارنا. کیونکہ آپ قرآن سنتے ہیں نا بھائی، اصل مقصد یہ ہے. شیطان نے کہا اس کی طرف دھیان لگ گیا ان کا، گیم. بولو بھائی گیم چینج ہو جانی ہے. دھیان کدھر پڑھاؤ؟ 8 یا پورا رمضان ہی نہیں سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کیا گیم ڈالی ہے اس نے یار. اچھا جب ليلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بحث پڑتی ہے. کیا بحث ہوتی ہے؟ 27 نے یا 5 نے، یہی بحث چل پڑتی ہے. یار آج سورج کی روشنی میں انج کر کے دیکھی سی، آج بدل میں انج دیکھے سی، آج میں نے موسم ایسا دیکھا، من لگتا ہے 21 ہے، من لگتا ہے 23 ہے. یار سیدھا سیدھا سا حساب ہے، 5 گزارو، 1 تو پکی ہے. لیکن ادھر نہیں دھیان جاتا. آپ سمجھ رہے میری بات؟
بھائی شیطان کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا اصل جو ہوتا ہے نا اس سے دھیان ہٹ جائے، اس کا یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ محرم آیا ہے، کیسا پروپیگنڈا کر دیتا۔ آپ کسی گنڈا مسلمان ہے، آپ اس سے پوچھو کیا وہ صحابی کو گالی دے دے گا؟ دے گا بھائی؟ کیا وہ کہے گا نعوذ باللہ اہل بیت کی قدر نہیں ہے، کسی صحابی کی قدر نہیں ہے؟ میں نے زندگی میں نہیں کوئی ایسا بندہ دیکھا، جتنا مرضی ان پڑھ جٹ گنوار آدمی ہے، کوئی جاہل آدمی ہے، لیکن وہ صحابہ کی عزت کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں محرم کا مہینہ جیسے ہی چڑھتا ہے ایک دم سے کیا بحث شروع ہو جاتی ہے، ایک گروپ کہتا ہے تم عزت کرتے ہو اور ایک گروپ کہتا ہے تم عزت، یہ اصل مقصد ہی نہیں ہے یار، یہ محرم کا اصل مقصد نہیں ہے، تم نے کس کہانی میں لا دیا ہمیں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ایک تو محرم حرمت والا مہینہ ہے بھائی، جیسے باقی مہینے حرمت والے ہوتے ہیں 3 مہینے، ویسے ہی محرم بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسرا یہ ہمارا سال کی شروعات ہوتی ہے محرم سے، تم پچھلا سال دیکھو کہ اپنی زندگی کے کیسا گزارا تم نے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا اگر حسین کی بات کرنی ہے تو یہ دیکھو کہ بھئی حسین کس انداز سے کھڑے ہوئے تھے، وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ تو کھڑا ہوتا ہے، تو اپنے علاقے کے چودھری کے خلاف جو گنڈا بدماش ہے، تمہیں پتہ ہے وہ بدماش ہے، حسینی بن کے دکھا نہ، کھڑا ہو کے دکھا، اس طرف دھیان بولو بھائی نانا ہے، یہ تو گیم چینج ہو جائے گی ساری۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ دھیان بھٹکا دیتا ہے۔ اب تو انتہا کا ہو گیا، اب تو ممبر پہ بیٹھ کے ہم صحابہ کی بات ہی نہیں کر سکتے، اب تو پولیس آئے کہتی ہے بھائی تہاڈی مہربانی ہے یہ موضوع نہیں چھیڑنا، اندازہ لگاؤ صحابہ کا موضوع نہیں چھیڑنا۔ اتنا زیادہ شیطان خبیث لعنت اللہ علیہ نے بانٹ دیا ہے، ہماری پبلک بانٹ دی ہے۔ اور جب آپ یعنی کہ جواد نقوی ایک شیعہ عالم ہے، جواد نقوی ایک شیعہ عالم ہے، یہ وہ بندہ بات کہہ رہا ہے اور بڑی کھری بات کی اس نے کہا ہمارے شیعوں نے حسین کے بارے میں جاننا ہے تو ذاکرین سے جاننا ہے، جو ذاکر ہیں، جو 2-2 لاکھ روپیہ لے کے ان کا کام ہے روانا ہے، تسی روانا ہے بندیاں نو، چیکا مارن ہے، پٹن، ایسی تقریر کرنی ہے تو نے، جس کا مقصد صرف اتنا ہے۔ انہوں نے حسین کے بارے میں حسین سے نہیں جانا رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اگر ان سے جانتے تو یہ کبھی نماز نہ چھوڑتے، اگر ان سے جانتے یہ حیا والے ہوتے، ان سے جانتے یہ شجاعت اور دلیری والے ہوتے کہ بچپن کے اندر یقین کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے ہیں کچھ بچے دوڑ لگا رہے ہیں تو یہ دونوں حسن و حسین اللہ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، کہتے ہیں ہم بھی دوڑ لگانا چاہتے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا۔ یہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بچے ہیں، یہ رنگ نہیں ہم چڑھائیں گے اپنے بچوں پہ۔ وہ آگے سے کہتے ہیں ابا جان آپ ہمیں کیا اس لیے دوڑ میں جانے سے روک رہے ہیں تاکہ ہم مضبوط نہ ہو جائیں اور ہم اللہ کے راستے کے اندر جہاد نہ کر سکیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا جاؤ بیٹا دوڑ لو یار، جاؤ جاؤ۔ دلیری دیکھ رہے ہیں آپ ان کی، بچپن ہے ابھی، کیا آپ اپنے بچوں کو یہ رنگ چڑھا رہے ہو؟ یا نہیں دس پٹنا کیویں ہیں، کپڑے کون سے پہننے ہیں، جھنڈا کون سا لگانا ہے، نیاز کیسے دینی ہے، حلوہ دینا ہے، یا حلوہ کون سی سوجی کا حلوہ دینا ہے آپ نے؟ کمال ہو گئے یار، کدھر دھیان لگوا دیا آپ نے سارا۔ جو اصل مقصد تھا آپ نے اس سے کیا کر دیا، بڑی چلاکی کے ساتھ وہ کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی بات کریں گے نا بھائی، یہ بڑا ڈینجرس کام ہے۔ وہ ساڈے کول ہونا، بولو بھائی ہاں ناٹک ڈرامہ کروا لو ہمارے سے، یہ جو 2-3 گن گزرنے ہیں نا 8 تاریخ سے 11-12، ان ناٹک ڈرامہ کروا لو ہم سے، تو 2-4 جلوس نکال دیں گے، ایک آدھی چوک میں کھڑے ہو کے سبیل لگا دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی سارا سال کون حسین ہم کیا جانا ہے بھائی، ناٹک ڈرامہ کروا لو ہمارے سے۔ اور ہم سے توقع ہو، اس لیے ہم نے مہینے بانٹ دیے ہیں۔ محرم کس کا مہینہ بھائی؟ شیعوں کا۔ ربیع الاول مہینہ ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کا، اور رمضان مہینہ ہے اہل حدیثوں کا۔ لو جی وانڈ مونڈلی سارے ہیں۔ آپ دیکھیں نا رمضان کے اندر سب سے زیادہ اہل حدیث ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد کو زیادہ ہم نے کرنا ہے، تراویح زیادہ کرنی ہے، افطاریوں کا نظام کرنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے ہمارے بریلوی بھائی زیادہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور محرم میں اب یہ فیشن ہے، وہ اپنے وہ مرثیے لگانے ہیں پٹنے والے، یہ سارے چنگچی والے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ میکین کے پیسے دو اس کو، 100 روپیہ لو، مجھے بتایا کی کینڈے ہے، وہ بتا نہیں پائے گا، لیکن فیشن ہے، کیونکہ محرم کے دن چل رہے ہیں تو بس یہ لانا ہے۔ یہ کی مطلب ہے، جس طرح آپ نے ہوٹل دیکھے نا، صبح سے فجر کے بعد ہوٹل کھلے گا، سب تو پہلے انہوں نے آدھا گھنٹہ تلاوت لانی ہے، پھر انہوں نے قوالی لانی ہے آدھا گھنٹہ، ہولی ہولی کام پانا ہے نا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر قوالی کے بعد آدھا پونا گھنٹہ لائیں گے، پھر خبریں لا دیں گے، کیونکہ اس میں تھوڑا تھوڑا میوزک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں لڑکی بھی آ رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، میں لڑکی نہیں، میں خبریں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھنا زرداری کے کر رہا ہے، تیرا چھوٹا منڈا کی کرنٹ ہے وہ نہیں دیکھنا، میں دیکھنا زرداری کی کر رہے ہیں۔
جنہوں زندگی کدی ملیا بھی نہیں تے نہ تیری اوقات ہے تو مل سکیں، تیری اوقات ہی نہیں ہے اتنی، تجھے ڈنگر سے زیادہ نہیں سمجھتے وہ لوگ، ڈنگر ان کے سے افضل ہے کیونکہ وہ اپنے کتوں کو مربے کھلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، اور بادام 12,000 روپیہ 1200 8,000 روپیہ 12,000 روپیہ 10,000 روپیہ، وہ تو زندگی چ نہیں ویکھ سکتا۔ ہاں میں زرداری ویکھنا وہ کی کرتا ہے، نکا منڈا وہ کی کرتا ہے پتہ نہیں، تہاڈے گھر کی ہون ڈیا پتہ نہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر تھوڑا ڈرامہ لگا دیتا ہے، پھر میوزک شروع، اب رات تک میوزک چلے گا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار، کس کے ساتھ ناٹک۔ اسی طرح اب یہ محرم آتا ہے تو بس مرثیاں لگا دو تاکہ سارے لوگ کیا کہیں، ہاں بندہ جو ہے نا اہل بیت کی بڑی قدر کرتا ہے، بندہ جو ہے نا محرم کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اور یہ میڈیا کے اوپر عجیب بات ہے، اب سنی لوگ بھی وہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ان کا جو شروع میں لوگو آتا ہے اس میں میوزک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ عورتیں تھوڑا سا دوپٹہ لے لیتی ہیں، وہ بھی اتنا تاکہ بال تھوڑے نظر آئیں اور تھوڑا لگے کہ محرم کی، بس 10 محرم کے بعد ہاں بس پھر واپس آ جاؤ، اللہ بدل گیا، اب اللہ کوئی اور ہو گیا، 10 محرم تک اللہ کوئی اور تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، کیا ڈرامہ کر رہے ہو یار، یہ کیا ناٹک کر رہے ہو آپ، پارٹ ٹائم مسلمان بن رہے ہو، پارٹ ٹائم۔ یہ شیطان کی چال ہے میرے بھائی، وہ آپ کو اصل سے کیا کرتا ہے، بولے میں اصل سے آپ کو ہٹا دیتا ہے۔ اب اس لیے اب آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی، اللہ کی قسم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ذرا دھیان کرنا، تمہاری اولاد اور تمہارا مال کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں دھیان نہ بھٹکا دے، اس اولاد کی وجہ سے کہیں نماز نہ چھوڑ دینا بھائی، اس اولاد کی وجہ سے کہیں رشوت نہ لینے لگ جانا، اپنی بیوی کی ڈیمانڈز کی وجہ سے رشوت نہ لینے لگ جانا کہ اس کا میک اپ نہیں پورا ہوتا، اس کے کپڑے نہیں میں دے سکتا، میں گھر کی اس کی یہ جو باتیں کرتے نا تو میں نے کھوا ہی نہیں سکتا، تو یہ میری میں جاگ جاتی ہے، میری مردانگی جاگ جاتی ہے، اس لیے آپ صاحب کی کریے تھوڑا بہت تو لینا پہنتا ہے، ٹیبل کے نیچے ضرور پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کام دھیان نہ بھٹکانا اپنا۔ اس لیے جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے نا میرے بھائی، آپ نے کبھی نوٹ کیا جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان اتنے چڑچڑے پن کا شکار ہو گئے ہیں، اتنی کوڑ میں رہتے ہیں، کوڑ سمجھتے ہیں بھائی، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، جیسے ان کو ہر کسی سے شکایت ہے، ہر کسی سے کھنس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کو مستقبل کچھ نظر کوئی نہیں آتا ہے، نہ گھر دیکھ کے کچھ مستقبل نظر آتا ہے، ٹی وی دیکھ کے تو بٹھے ہی بیٹھا ہوا ہے، محلہ دیکھ کے تو گیم ہی خراب ہے، کہ چھوٹی سی بات کرنی ہے ہر شے خراب ہو جانی ہے۔ بندہ مایوس بھلا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ جب بار بار کہہ رہا نا کیا بنے گا اس ملک کا، کیا بنے گا ان لوگوں کا، کیا بنے گا اس کا، یار اللہ کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ فوراً کیا کہے گا، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی۔ تو بھائی اگر تو لوگوں کے اوپر توجہ رکھی ہوئی ہے پھر تو گیم خراب ہے، اگر اللہ پہ توجہ رکھی ہوئی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تو ہر شے پہ قادر، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے یار، اللہ تو 1,00,000 گنا چھوٹا کرونا لا کے پوری دنیا بند کر دیتا ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن شیطان اس طرف دھیان جانے۔ مجھے کتنی عجیب بات لگتی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، بندہ کہتا ہے نا ہائے اب صاحب رزق کا کی بنے گا، ہائے مجھے روٹی کا کیا بنے گا، ہائے مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ وہ بندہ مجھے کہے نا صاحب دن کیویں لنگن گئے، میں جی میں پچھلے لنگ گئے نا، تو 50 سال سے یہ کہہ رہا ہائے کیویں لنگن گئے، 50 سال کٹ گئے یار، تو وہ کیویں نکلے، وہ کیسے نکلے ہیں بھائی؟ اگر 50 نکل گئے تو باقی 10 نہیں نکلیں گے۔ اب اللہ دیکھیں بات کیسے کرتا ہے، انتم اشد خلقا من السماء بناہا، بندے کے بات تو بتا تجھے سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ کا انداز دیکھو، وہ دھیان کر، دھیان، شیطان نے تجھے کیا دھیان کر دیا ہے کہ میں کیسے روٹی کماؤں گا، شیطان نے سارا دھیان تیرے ادھر لے کے چلا گیا، حالانکہ تیرا یہ دھیان ہونا چاہیے اللہ روٹی مجھے دے رہا ہے، میں تو صرف سبب ہوں، میرا کام صرف باہر جانا ہے، باہر جا کے وہ جو برکت دینے والا وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے، میں نہیں روٹی کما رہا، روٹی مجھے اللہ دے رہا ہے۔ شیطان یہ دھیان ہٹا کے کیا کہتا ہے، نہ تیرے پاس ہنر ہے، نہ تیرے پاس جاب ہے، نہ تو فوڈ پانڈا چلا سکتا ہے، تیرے پاس 70 بھی نہیں ہے، نہ تو کریم چلا سکتا ہے، نہ تو، شیطان سارا دھیان ادھر لے کے چلا جاتا ہے، حالانکہ آج کی روٹی بھی کھا رہا ہے، کل کی روٹی بھی کھائے گا، کپڑے بھی ہیں، گھر بھی ہے، سو بھی رہا ہے، اس طرف شیطان دھیان نہیں جانے دیتا۔ تبھی بندے کو یہ ٹینشن پڑتی ہے رزق کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا، پینا کہاں سے آئے گا۔ یار ابھی تک آ رہا ہے نا بھائی، اس مہنگائی کے دور میں 8 لاکھ کے قریب مسجدیں پاکستان میں کتنی چل رہی ہیں؟ کون چلا رہا ہے؟ گورنمنٹ چلا رہی ہے، اللہ کی مسجدیں بھائی چلا رہا ہے نا کہ نہیں چلا رہا؟ اور یہ اے سی لگے ہوئے ہیں بھائی، اے سی لگے ہوئے ہیں یار، پنڈوں کے اندر مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں،
آپ اندازہ تو کرو، ایک مسجد کم از کم ایک اندازے کے مطابق 2-2.5 کروڑ کی تو پکی ہے کہ نہیں؟ 8 لاکھ مسجد، اس میں تنخواہ کم از کم ₹1,00,000 خرچہ تو نارمل ہوتا ہے مسجد کا. اندازہ کرو چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ کبھی بند ہوئی ہے مسجد؟ وہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے یار. اور یہ صرف پاکستان کی ہے، ابھی بنگلہ دیش کی نہیں گنی ہے. انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسجد ہے، تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ صرف انڈونیشیا میں مسجد ہے. چل رہی ہیں، کون چلا رہا ہے؟ پبلک چلا رہی ہے نا، ہم چلا رہے ہیں نا، آپ اور ہم چلا رہے ہیں. اللہ سبب ہمیں بنایا ہوا ہے. او یار اتنا کچھ میں چلا رہا ہوں، تجھے کلے کو نہیں پال سکتا ہے؟ یہ کس نے تجھے کہہ دیا؟ شیطان نے تیرا دھیان، بس اس نے دھیان بھٹکا دیا تیرا. اور میری طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی جب میں نے آدم کو دنیا میں بھیجا تھا، دھیان کس پہ رکھنا ہے؟ یہ چھڑکنے چھڑکنے لے کے آئے گا، یہ عجیب و غریب حرکتیں کرے گا تیرے سامنے آ کے، ادھر دھیان نہ کریں. جیسے ہی تو نے دھیان کیا گیم خراب ہو جائے گی، گیم خراب ہو جائے گی. اور یہ جو دعا ہے نا میرے بھائی، بڑی پیاری بات ہے یہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہے نا دعا اکثر بھائیوں کو آتی ہے. ربنا، یہ جو تزغ کرنا، یا اللہ میرے دل کو پھیر نہ دینا، حالانکہ تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے. یہ تزغ پتہ کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جیسے یہ موٹر وے والے ہو نا، جو موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، کبھی بڑا لمبا موڑ ہوتا ہے لیکن وہ موڑ کاٹتے کاٹتے 5-7 کلومیٹر لگ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلتا کہ موڑ کٹ چکا ہے، حالانکہ آپ ایسے نہیں اب ایسے جا رہے ہیں، لیکن وہ اتنا لمبا موڑ تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، مڑ گئے. اس کو تزغ کہتے ہیں. کیسی بات ہے؟ یعنی یا اللہ کہیں مجھے پتہ ہی نہ چلے لیکن میری گیم ہی ساری الٹ ہو گئی ہے، اس سے بچائیں مجھے. میرا دھیان صرف اس صراط مستقیم پہ رہنا چاہیے جو تو نے ہمیں عطا کیا. اللہ اکبر. آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ، تاریخ دمشق ایک بہت کمال کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ آیا ہے. آپ نے شاید پہلے سن رکھا ہو، نہیں سنا تو اب آپ یہ ان کا کریکٹر دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، اور آج والے ہمارے احباب کا کردار دیکھیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کافر مشرک کہہ رہے ہیں. تو یہ دونوں کے درمیان تھوڑی سی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، حسن و حسین کے درمیان کچھ لڑائی ہو جاتی ہے، یہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی میں بڑا ہوں، اس لیے تقاضا یہی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس آنا چاہیے اور صلح کرنی چاہیے. بچے ہیں، بچپن ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیغام آیا، انہوں نے کہا، یہ سنیے گا ذرا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جو صلح کے اندر پہل کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں افضل ہے، مطلب وہ پہلے جنت میں جائے گا. میں نہیں چاہتا میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں جاؤں، اس لیے صلح وہ کر لیتا کہ میرے سے پہلے جنت میں چلے جائے. اللہ اکبر. اور جب حسن کو یہ بات پتہ چلی، وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ کیسا استدلال کیا انہوں نے، کیسی بات نکالی ہے صرف اس لیے کہ صلح ہو جائے. کہ انہوں نے فوراً آئے اور ایک دوسرے گلے سے لگا لیا. یہ ہے حسینی، یہ ہے محبتیں، یہ ہے پیار. یہ تو اس کردار کے مالک تھے بھائی. ادھر کی دھیان، بولے بھائی ادھر نہیں دھیان آنے دینا اس نے. ایسے ہی مشہور واقعہ ہے البدایہ والنہایہ میں، ابن کثیر رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں. یہ تو آپ نے پکا سن رکھا ہوگا کہ وہ مسجد میں آئے حسن و حسین، انہوں نے دیکھا ایک بزرگ غلط وضو کر رہے ہیں. سنا ہے نا میرے بھائی، وہ غلط وضو کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ نہیں کہا ہم اہل بیت سے ہیں، ہم جنت کے شہزادے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی وضو صحیح کریں؟ نہ نہ نہ، عزت کرنی ہے بھائی، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کسی کے اوپر ایسے فتوے لگانے نہیں. اب وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، یار یہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم انہیں کیسے بتائیں یہ وضو غلط کر رہے ہیں، ہم تو بچے ہیں. انہوں نے دیکھے ترکیب بنائی، حکمت. انہوں نے کہا ہم وضو کرتے ہیں اور ہم جان بوجھ کے وہ والی غلطی کریں گے جو بابا غلطی کر رہا ہے. اب انہوں نے وضو کرنا شروع کیا، بابا جی ہمیں ذرا بتائیے گا کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں. اور یہ وضو کرنے لگے جان بوجھ کے. انہوں نے کیا کیا، وہ والی غلطی دہرائی جو بزرگ دہرا رہے تھے. اور بزرگ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا بچے مجھے پتہ چل گیا، میں وضو ٹھیک کر لیتا ہوں. سبحان اللہ، ادب دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے یقین کریں معذرت کے ساتھ، کبھی کبھی میں نے ایسے دیکھا ہے خود کہ 10ویں کا بچہ 8ویں کا بچہ وضو غلط کر رہا ہے. وہ کھوتے جنت ہو گیا، تینوں وضو نہیں کرنا ہوتا ہے نا. ابھی تو یہ اپنا مسلک والا ہے، ابھی تو یہ اپنا بندہ ہے، اس کے ساتھ ہم ایسی بات کر رہے ہیں. ادب، رسپیکٹ، عزت دینا. اور یہ تو جانوروں کا حق ہے، جانوروں کا. رسول اللہ صحیح حدیث، اتنی قسم سے پیاری حدیث، اونٹ شکایت لے کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح حدیث، روتا رہا، رو رہا ہے. اور کیوں رو رہا ہے؟ کہ میرے ساتھ میرا مالک ظلم کرتا ہے، میری عزت نہیں کرتا، میں تو اس کا خیال کرتا ہوں نا بھائی، میں اس کا بوجھ دھوتا ہوں اور یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے. یعنی کہ ایسے کر کے وہ اونٹ رو رہا ہے. اور رسول اللہ کئی دیر تک بس
ایسے کرتے رہے، اور جو اونٹوں کو یقین تھا کہ رسول اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ انسانوں کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ ہم تو جانور کی میرے بھائی عزت کرنا جو ہے وہ لازم ہے، یہ تو پھر انسان ہے۔ آپ جانتے ہیں نا وہ صحیح حدیث، بوڑھی عورت ہے، اس نے بلی کا خیال نہیں کیا، رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی۔ بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے بلی کو پالتو رکھا، گھر سے چلی گئی، اس کو کھانا نہیں دیا، اس کا خیال، اور بلی مر گئی۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں جائے گی، بلی کی وجہ سے۔ اور انسان کو ذلیل کر کے تم جنتوں کی توقع کرتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، یہ سنیں ذرا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری ساری زندگی نماز اور روزے سے عبارت ہے، لیکن میں اس حال میں اللہ کے پاس جاؤں کہ میں کسی مسلمان بھائی سے نفرت کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں میں اس کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں، صرف ایک مسلمان سے۔ اور ہمیں نفرت اکثر کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں، انہیں تہاڈی نہیں مننی، بس آپ نے اس کو بات بتائی لیکن انہیں تہاڈی مننی، انہیں تانوں کہا پایا نہیں، آپ تپ جاتے ہیں، آپ اس کو اب سارے فتوے لگا دیں گے، صرف کیوں؟ یہ میرے مطابق نہیں ہوا۔ دھیان کریں آپ، شیطان آپ کو کیا فلم سناتا ہے، تو اس لیے اس کے خلاف جا رہا ہے کیونکہ یہ حدیث نہیں مان رہا۔ نہ 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 نہ، حدیث تو ابو جہل نہیں مان رہا تھا، رسول اللہ تو 13 سال ملتے رہے اس کو۔ حدیث تو ابو لہب نہیں مان رہا تھا جو نبی کو گالیاں دے رہا ہے۔ اے ناٹک ڈرامہ نہ کر، اصل گیم ہے تیری انا جو ہے نا اس کو تکلیف پہنچی ہے، تیری ایگو کو تکلیف پہنچے، تیری منن تینوں کہا نہیں پان ڈیا، حالانکہ تو اب یہ بڑی میں عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ لیکن بھائی کچھ دن پہلے ہم کچھ گھروں میں گئے کاؤنسلنگ کے لیے، تو مجھے یہ اندازہ ہوا، اور اس باپ نے یہ باقاعدہ تسلیم کی بات، یہ بڑی میں عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کی دکان ہے نا بھائی، دکان کے اوپر ورکرز ہیں، آپ نے 3-4 ورکر رکھے ہوئے ہیں، کیوں رکھے ہیں بھائی؟ یہ کام کریں گے تو میں ان کو، یہ کام کریں گے میں ان کو پیسہ دوں گا، روٹی دوں گا، کام نہیں کریں گے تو؟ ہم بچوں کو بھی ورکر سمجھنے لگ گئے ہیں، کیونکہ آپ ان کو کچھ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ اب آپ بار بار کیا گنوانے لگ جاتے ہیں، میں نے کھوادا ہے، میں نے کھوایا، میں نے کھوایا، میں نے کی فائدہ ہونا میں نے کھوان دا، کی فائدہ ہوا میں نے دین دا۔ اب آپ ان کو ویسا ہی سمجھنے لگ گئے ہیں جیسے آپ کے ورکرز ہیں، کہ میں ان کو پیسے اس وقت دوں گا جب یہ میرے لیے کام کریں گے۔ اب میں یہ کیا کہتا ہوتا ہوں، کچھ بچے امیر ہوتے ہیں، کچھ بچے غریب ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ اطاعت کے اندر، آپ کی فرما برداری کے اندر کچھ بچے کیا ہیں؟ امیر ہوتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ، لیکن کچھ بچے غریب ہوتے ہیں۔ آپ کی کہتے ہو اے امیر منو دے، اے غریب اللہ واپس چوک کے لوں۔ اللہ کہتا ہے جو امیر دینے والا ہے وہی تمہیں، اور تمہیں آزمانا نہیں میں نے، تیری آزمائش نہیں ہونی ہے، تو آسمان سے اترا ہے، تیری آزمائش کیسے ہوگی اولاد کے معاملے میں؟ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہیں اولاد تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، دھیان رکھی ذرا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ بولو بھائی، حالانکہ یعقوب جانتے ہیں یوسف دنیا سے رخصت ہوئے، وہ جانتے ہیں کیونکہ ان کو خواب پہلے یوسف علیہ السلام بتا چکے ہیں، لیکن ان کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ رو رہا، رو رو کے نابینا ہو گیا بھائی، لیکن بچوں کو ترس۔ باپ نبی، باپ کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن بچوں کو ترس کہ انہوں نے گھروں کاٹ چڑھیا سے۔ بولے یعقوب علیہ السلام نے گھر سے نکال دیا تھا، اور تھوڑے بہتے نہیں تھے، تقریباً 10 بچے، اور سارے ماشاءاللہ ہٹے کٹے نوجوان۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تم مصر کے اندر وہ کھانا لینے کے لیے جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یہ قرآن ہے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے جتنے تم ماشاءاللہ شی جوان اور پرنس جیسے لگتے ہو۔ آپ نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھیں کنعان، مانا 950 سال بھائی، نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے کرو کٹیا ہے، وہ اینڈ پہ بھی میرے بھائی نوح علیہ السلام، اللہ کہتا ہے یا اللہ چھوڑ دے اس کو۔ اب اللہ نے سختی کی، نہ جو کشتی کے اندر ہیں وہ تمہارے ہیں، جو باہر ہیں اب وہ تمہارے نہیں رہے، ان کے بارے میں دعا بھی نہیں مانگنی ہے۔ پھر وہ چپ ہوئے، ورنہ چھوڑا، کیونکہ کیا ہوا، ہمارے کچھ بچے امیر ہو گئے اور کچھ نہ۔ اللہ جی ہمیں سارے قبول ہیں، ہم ٹیل ماریں گے، ہم کوشش کریں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں میرے بھائی۔ اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ہم کیا کہتے ہیں میرے بچے حسن و حسین ہو، علی فاطمہ کوئی نہیں بننا چاہتا، بچے میرے حسن و حسین کی طرح ہونے چاہیے۔ علی فاطمہ، او یار کہاں علی فاطمہ، کہاں ہم ادو بھی کہو نا، کہاں حسن و حسین، کہاں ساڈے پتر، ادو تو نہیں یہ کہتے۔ جب ہماری باری آتی ہے تو ہم یہ بات نہیں کرتے، جب دوسروں کی باری آتی ہے
پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں، وہ حسن بصری کی طرح ہوں، وہ عمر بن خطاب کی طرح ہوں. ہم نہیں. میں معذرت کے ساتھ کچھ احباب ماں باپ انہوں نے اقرار کیا، کیونکہ ہم انٹرویو کرتے ہیں نا، وہ حفظ بچے کو بھلا کیوں کراتے ہیں؟ بچہ حفظ کرے کیوں بھلا؟ ہیں؟ نہیں یار نہیں نہیں. ہاں یہ بھی ایک بات ہے. اسی تو کچھ کرنا نہیں ہے. 10 بندے کہتے ہیں نا حافظ 10 بندے لے کے جائے گا جنت، سانو ہو سکتا ہے یہ لے جائے، میں تو جانا کوئی نہیں انج، انہیں لے کے جانا منو. کبھی بھی ہم کسی دوسرے پہ ڈپینڈ کر سکتے بھائی. رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ اہل بیت ہے نا، ان سے بڑی بھی کیوں ہو سکتی ہے اہل بیت؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے میری بیٹی جو ہو سکتا ہے تو میرے مال سے لے لے، اللہ کی قسم محمد قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. جو کرنا بھائی تو نے خود کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنا حساب. فاطمہ کو کہہ رہے ہیں. اب کئی ماں باپ پتہ کہتے ہیں صاحب اسی نہیں کدی پڑھ سکے، اسی کدی حفظ نہیں کر سکے، اسی کدی قرآن نو انج محبت نہیں کیتی. چلو اسی نہ کیتی ساڈے یار کیا ڈٹھائی ہے بھائی، ابھی شروع کر دو، ابھی قرآن پڑھنا شروع کر دو، اور کم از کم بچے کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ انسپائر ہو جائے، موٹیویٹ ہو جائے کہ میرے باپ اس قرآن کی عزت کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے اس نے تو کبھی کھولا نہیں ہے، یہ تو کبھی بیٹھتا نہیں ہے، اور بہانا کیا ہے میرے پاس ٹائم. تو جب بچہ نوکری کرے گا ٹائم اندر کول بھی نہیں ہونا. اور تسی کہنا یار انج نہیں کرنے پتر، قرآن میں ٹائم کڈ ہی رہتے، تسی کیوں نہیں کڈتے؟ وہ سب نے کہ جملہ مارنا، تسی زندگی سے دوبارہ نصیحت کرنی، تسی تو مر جانا اس ایک جملے کی وجہ سے. یہ دھیان، یہ جو اصل مسئلہ ہے نا، شیطان کہتا ہے ادھر دھیان نہیں اس کا آنا چاہیے. جیسے ہی دھیان آیا گیم ختم ہو جائے گی. اس لیے اب آپ یہ جو جملہ ہے نا، آخری بات ہے میرے بھائی، قد افلح، کیا ہے میرے بھائی؟ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا، کامیاب ہے وہ بندہ جس نے تزکیہ کیا اپنے آپ کا. یہ بڑی سننے کی بات ہے. تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس دن آپ ٹھنڈے دماغ سے ایک دفعہ بیٹھ کے سوچنے لگ گئے نا میں نے کیا غلط کیا کیا صحیح، اللہ کا تو نے صرف بیٹھنا ہے تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ تو نے دھیان لگانا شروع کر دیا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل گیم کہاں خراب ہوئی ہے. اس لیے میرے بھائی جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اعمال ہیں اس کے ارد گرد شیطان نے جال بچھا دیے. اور وہ جو اصل گیم ہوتی ہے، جو روزے کا اصل مقصد ہوتا ہے، جو نماز کا کوئی عمل نہیں ہے اسلام میں جس کا اللہ نے مقصد نہیں بیان کیا، یہاں تک کہ سلام کا بھی. بھائی سلام کا کیا مقصد ہے؟ کوئی بتائے گا کیا بیان کیا رسول اللہ نے سلام کا مقصد؟ یہ جو السلام علیکم مقدس کا مقصد کیا ہے؟ محبت. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان والے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہے، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہیں کرتے. کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں جو محبت پیدا کر دے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو. اب آپ بتائیں آپ کے سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے؟ اگر آپ کی بڑھتی ہے تو یہ دھیان ہے آپ کا کہ سلام کیوں کرنا ہے. اگر ایک صرف فارمیلٹی بن گئی ہے، جیسے مشین نہیں ہوتی ہے کہ میں نے مسجد میں داخل ہونا تو کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز میں السلام علیکم کہنا ہے، کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث مسجد میں داخل ہو کے اونچا سلام کرتے ہیں. ہاں اس سے محبت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جانے دیتا شیطان. اصل مقصد وہ محبت ہے، وہ ہو رہی ہے. تو اب یہ سلام ہے میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے. اگر وہ نہیں ہو رہی ہے یہ وہ سلام ہے ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی فضیلت بخشی ہے کہ جنت کے اندر بھی ہمیں فرشتوں نے کیسے ویلکم کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں پہ بھی یہی سلام چلنا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں اصل کے اوپر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصل مقصد کے اوپر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصل جو بنیاد ہے کسی بھی عمل کی وہاں پہ دھیان لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی حوالے سے ہماری توجہ بھٹکانے والے جتنے ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں کہ ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.